حضرات، سب سے پہلے جشن باب الحوائج کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا۔ اس کے بعد شباب جلال پوری نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا اور مولانا موصوف نے جہاد کے عنوان سے آپ حضرات تک اپنی بات پہنچائی۔ شورا اکرام تشریف لا رہے ہیں۔ اب میں نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ میں جشن باب الحوائج کمیٹی کے ایک اہم رکن خطیب اہل بیت، مداح اہل بیت، شاعر اہل بیت سید صغیر عابد رضوی ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جشن باب الحوائج کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ مومنین کے سامنے رکھیں۔ آپ حضرات نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ محترم جناب صدر، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے شورا کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ حضرات، سن 2000 میں جشن باب الحوائج کا انعقاد 2000 سے شروع کیا گیا۔ الحمدللہ اب تک ہر سال یہ جشن مناتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے سال چونکہ مسجد کی تعمیر کا مسئلہ تھا اس لیے یہ جشن نہیں ہوا اور اس کے بدلے میں اس سال ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ کامیاب رہا ہے اور کرنے والوں نے اپنی پوری محنت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کی۔ اور جیسا کہ میں نے دوپہر میں کہا تھا کہ نوکروں کا کام ہی یہ ہے کہ مالک کے جشن منائیں ہر سال اور مالک کے عزت افزائی کریں۔ یہی نوکر کے لیے عزت افزائی کا باعث ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم اپنے کو اہل بیت کا نوکر کہتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں اور ہیں نہیں بلکہ سمجھتے بھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ تاریخ میں ایسے واقعات ملے ہیں، پیغمبر اسلام کے بہت بڑے صحابی نے اس بات پر فخر کیا جب ان کے بچے کے ساتھ میں مولا کائنات کے بچوں نے کھیلنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ تم غلام زادے ہو، ہم غلام زادوں کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں، یعنی تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، ہم غلام کے بیٹے کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں۔ اور وہ بچہ تنتناتا ہوا گیا شکایت کرنے کے لیے اپنے والد سے، اور یہ سمجھ کر کہ وہ بہت بڑے بہادر بھی ہیں اور وہ یقیناً ابھی اس بات کا بدلہ لیں گے۔ لیکن جب وہ گھر گیا اور اس نے بتایا کہ صاحب بچوں نے، مولا کائنات کے بیٹوں نے یا امام حسین علیہ السلام نے ہم سے یہ کہا ہے، ہم کو غلام زادہ کہا ہے، تو وہ بجائے ناراض ہونے کے خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سچ بول لو۔ اس نے کہا بالکل سچ کہہ رہے ہیں بابا، انہوں نے ہم کو غلام زادہ کہا ہے۔ کہنے لگے بیٹا اتنا اور کرو کہ ان سے لکھوا لو۔ ظاہر سی بات ہے بچہ پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، ہم آئے تھے شکایت کرنے کے لیے کہ آپ جا کے لڑیں گے۔ چونکہ وہ معرفت رکھ رہے تھے لہذا انہوں نے کہا جا کے لکھوا لاؤ۔ بچوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ لکھوا لاؤ اور ہم وصیت کرتے ہیں کہ اسے ہمارے کفن کے ساتھ رکھ دینا۔ یعنی آپ سوچئے ذرا سا کہ امام حسین علیہ السلام اگر کسی کو غلام زادہ لکھ دیں، اگر کسی کو غلام لکھ دیں تو وہ یہ یقین ہے اس کو کہ اگر یہ کفن میں چلا جائے گا تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہو جائے گا اور جنت میں جانے کا باعث ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے جنہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کے کمالات کو نہیں دیکھا تھا، بچپن میں دیکھا تھا نا، جوانی میں نہیں دیکھا تھا، بڑھوتی میں نہیں دیکھا تھا، بزرگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ہم وہ ہیں کہ جو ان کے کمالات کو 1400 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لہذا ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ کاش وہ ہمیں اپنا نوکر کہہ دیں، کاش ہمیں اپنا غلام کہہ دیں، تو یہی ہمارے لیے بہت باعث شرف ہے اور یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم یہ پروگرام کرتے ہیں اور یہ آپ سب حضرات کا پروگرام ہے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ رہیں، آخر تک رہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ ہم کیا ایک رات اپنی اس میں نہیں سرو کر سکتے ہیں؟ یعنی نہ جانے کتنی راتیں ہم نے جاگ کر گزاری ہیں اور ہر سال گزارتے ہیں۔ دوست کے بھائی کی شادی ہے، گھر میں شادی ہے، دوسرے فنکشن ہے، شب ہوتی ہے، رات رات بھر شب داریاں ہوتی ہیں، تو آخر جشن باب الحوائج اور ایسے وفادار کا جشن منایا جا رہا ہے کہ جس کے جو اتنا بڑا وفادار ہے کہ اسے اس بات کا لقب ہی عطا کر دیا گیا، وفادار لفظ اس سے منسلک کر دیا گیا۔ لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے، ہم نے بہت لوگوں کو بلایا اور مشہور شعراء کو بلایا تھا۔ بدقسمتی ہماری کہ شہزادہ گلریز صاحب کی بہن کا، سگی بہن کا انتقال ہو گیا صبح۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، کسی کے گھر بھی حادثہ ہو جائے گا تو کیا کر لے گا، لہذا وہ نہیں آ پائے۔ لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوشش میں کوئی کمی نہیں کی، الحمدللہ اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ جتنا بہتر سے بہتر جو لوگ ہو سکتے تھے، جو ہماری دسترس میں تھے، ان کو بلایا ہے۔ لیکن آپ مایوس نہ ہو،
چونکہ اس میں ایک لفظ بھی اگر کوئی آدمی عقیدت سے کہہ رہا ہے اس شخصیت کے متعلق تو وہ لفظ بھی اتنا گراں ہے کہ سننے والے کے لیے باعث ثواب ہے اور کہنے والے کو تو ثواب ملتا ہی ملتا.